مسجد عائشہ سے احرام باندھنا یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ جورانہ سے عمرہ کرنا سنت ہے، مسجد عائشہ سے بدعت ہے، جبکہ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمی سنت ہے۔ آپ نے حکم فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہ اپنی خالہ کو لے جاؤ تنعیم سے، ان کو عمرہ کا احرام بندھوا کے لاؤ۔ اور جورانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کے ساتھ 10,000 فوجی تھے جنگ حنین میں اور غزوہ طائف میں، لیکن جب آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو 10,000 میں سے سب کو آپ نے بتایا ہی نہیں، 30 یا 40، بعض مورخین نے 21 لکھی ہے، بعض نے 40 کی تعداد لکھی ہے۔ اپنے مخصوص صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر عمرے کو آئے ہیں، باقی سب کو سونے دیا، کسی کو نہیں بتایا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا ہم رات عمرہ کر کے آئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جورانہ سے عمرے کا احرام اگر اہمیت والا ہوتا تو باقی صحابہ کو حضور نے کیوں نہیں بندھوایا۔ پھر نمبر 2، امت کا رجحان کدھر ہے؟ اس امت کے رجحان کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے بھی جو انتظامات مسجد عائشہ میں کر رکھے ہیں وہ جورانہ میں نہیں ہے۔ اگر وہاں کی اہمیت ہوتی تو پھر جورانوں کو اہمیت دے کر وہاں پورے کے پورے انتظامات کیے جاتے۔ یہ ہمارے ہاں مخصوص وہ لوگ جن کو حسد حضرت عائشہ سے ہوتا ہے یا بغض ہے حضرت عائشہ سے، کہ حضرت عائشہ کے نام سے ہی جلن دل میں آ جاتی ہے، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہوں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا یہ حکمی سنت ہے۔ بحمداللہ امت یہاں آتی ہے، حکومت کے انتظامات ہیں، 90% امت جو ہے وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھتی ہے۔ 10% لوگ جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جورانہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جورانہ کی اس سنت کو بھی پورا کیا۔ بحمداللہ ہمارے ٹریول ایجنٹ کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے تینوں جگہ کے انتظامات تھے۔ آج ہمیں حدیبیہ کا بھی کہا گیا کہ چلو ہم حدیبیہ سے احرام باندھ کے آ جائیں، وہاں سے نیت کر کے آ جائیں۔ ہم نے مسجد عائشہ کو ترجیح دی، یہاں آئے۔ سامعین و ناظرین، میری جہاں جہاں تک آپ آواز سن رہے ہیں، دعا بھی کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو یہاں آنے کی توفیق دے، اس لیے کہ ہماری جڑ مکے سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ ہمارا صرف دین کا مرکز نہیں، ہماری اصل بنیاد یہاں سے ہے کہ بابا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے، ایک حدیث میں تو آتا ہے ساری زمین کی مٹی کو جمع کیا تو باب آدم کا وجود بنایا، اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ساری زمین پر پانی تھا تو صرف کعبے والی جگہ پر یہ پتھر سے پانی ٹکراتا تھا تو جھاگ بنی، اس جھاگ کو اللہ پاک نے اس مٹی میں ملا کر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو بنایا۔ تو ہماری اصل یہ ہے کہ ہمارا تو بابا اسی مٹی سے بنا ہے، یہاں جو آتا ہے وہ اپنی اصل کو دیکھنے آتا ہے۔ نمبر 2، پوری دنیا کا سنٹر کعبہ ہے، یہ وسط عالم ہے، پوری دنیا کا سنٹر ہے۔ آتا ہے کہ اگر آسمان سے پتھر پھینکا جائے زمین کے سنٹر پہ تو کعبے کی چھت پہ آ کے گرے گا، یہ زمین کا سنٹر ہے، اسی لیے اس کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وسطیٰ درمیانی علاقہ ہے پوری دنیا کا، تو یہ وسط عالم بھی ہے، پوری دنیا کا وسط ہے۔ نمبر 2، اگر دینی رشتے سے چلے جائیں تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہاں کی ہے، محبت وحی ہے، قرآن کا نزول ابتدا یہاں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا یہاں فرمایا گیا ہے۔ ہمارا قبلہ الکعبہ یہ ہے، ادھر ہی منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو آنے کی توفیق دے۔ رش ایسے لگتا ہے جیسے حج کا موسم ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں عمرے کے دنوں میں رمضان کے علاوہ اتنا رش کبھی نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے، اصل کی محبت بندے کو کھینچتی ہے۔ اصل کی محبت جہاں ایک جڑ ہوتی ہے نا، قدرتی طور پر اس کی محبت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اس کی محبت قدرتی طور پر ہمارے دلوں کے اندر ہے۔